بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، دنیا میں بسنے والا ہر انسان ہم مسلمانوں کا انسانی بھائی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تک اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو پہنچائیں اور اسے اللہ کی طرف بلائیں۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب ایک معروف شخصیت ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دعوت دین، کچھ غلط فہمیاں کچھ حقائق۔ اس میں سے ایک چھوٹا سا مضمون ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مضمون کا نام ہے، عنوان ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جس میں آپ لکھتے ہیں شیطان انسان کا سب سے بڑا اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم، جو انسانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور ہر مرض کی دوا ہے، اس میں انسان کے اس خطرناک دشمن کا مختلف ناموں سے 74 بار 74 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اور کریم رب نے اپنے بندوں کو اس کی دشمنی اور مکاریوں سے واقف کرانے کا پورا انتظام کیا ہے، اس لیے اس کے مکر اور فریب کا وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی کی شروعات سے لے کر قیامت تک کی اس کی دشمنانہ کوششوں سے اس لیے خبردار کر دیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے اس پشتینی دشمن سے، اپنے اس خاندانی دشمن سے ہوشیار اور خبردار رہ کر خود بھی اس کی دشمنی سے بچے اور اپنے بھائیوں کو بھی اس کی خطرناک دشمنی سے بچانے کی کوشش کرے، اور ان مکاریوں، ناپاکیوں اور بری عادتوں سے دور رہے جو اس دشمن کی سرشت و طبیعت میں شامل ہے۔ مالک رحیم و خبیر نے اس کی دشمنی کی انتہائی منزل کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اسے دشمن ہی سمجھتے رہو، تو تم اسے اپنا دشمن بنا لو، وہ تو اپنے گروہ کو محض اس لیے بلاتا ہے کہ وہ لوگ دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی اس خطرناک دشمن کی دشمنی کا مقصد اور اس کی انتہا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کو ایمان سے محروم رکھ کر ہمیشہ کے لیے دوزخی بنا ڈالیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی اور بربادی کے گھڑے میں ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیم ذات نے اپنے بندوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کے ازلی ابدی دشمن کی چالوں سے ہوشیار اور خبردار کرنے کے لیے انسانوں میں سے بہت ہی معزز طبقے کے لوگوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، جو انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ اور ان کے رہنما تھے، جن کی بعثت کا مقصد اور زندگی کی تمام تگ و دو انسانیت کی خیر خواہی کرتے ہوئے شیطان کی شیطانی چال بازیوں سے بچا کر ان کو ایمان اور عمل صالح کی دعوت دینا اور ان کے ایمان پر خاتمے کی دردمندانہ فکر کرنا اور جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچا کر جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور کامیابی سے ہمکنار کرنا تھا۔ دنیا کا کوئی علاقہ اور کوئی زمانہ ایسا نہیں جب اللہ نے ان مبارک نفوس قدسی، ان مبارک ہستیوں اور انسانیت کے خیر خواہوں کو نہ بھیجا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء اکرام اور رسول دنیا کے مختلف علاقوں اور مختلف زمانوں میں تشریف لائے، جو آخری درجے کی دردمندی اور فکر مندی کے ساتھ اپنی قوموں کو ایمان اور عمل صالح کی دعوت دیتے رہے اور ان کی اصلاح کی فکر کرتے رہے۔ سب سے آخر میں انبیاء علیہ السلام کے سردار رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ کی بعثت زمان و مکان سے ماورا، زمان و مکان کی حدوں سے آزاد، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، ان کی امت محمدیہ کو خیر امت بنا کر یہ عزت دی گئی، یہ اعزاز بخشا گیا کہ کار نبوت یعنی دعوت دین اور انسان کو شیطان سے بچانے کے منصب پر فائز کیا گیا، اور خیر امت کے ہر فرد کا دائرہ کار پوری انسانیت کی خیر خواہی اور ان کے ایمان پر خاتمے کی فکر کرنا طے ہوا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ شیطان اور اس کی جماعت کو سب سے زیادہ دشمنی انبیاء اکرام کی مقدس جماعت اور نبوت کے ختم ہونے کے بعد خیر امت کے اعزاز پر فائز امت محمدیہ سے، خصوصاً امت محمدیہ کے ان خوش قسمت افراد سے ہے جو دعوت دین اور کار نبوت کی نیابت کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ ساری انسانیت کو دوزخی بنانے اور ان کا ایمان سے محروم کرنے کی مہم سے کھلم کھلا مقابلہ کرنے والے خاص امت کو دعوت دین سے باز رکھنے کے لیے شیطان مردود کا بڑی ہوشیاری کے ساتھ چالیں چلنا بالکل فطری تھا۔ اس لیے اس خیر امت کو اپنے مقصد بعثت سے باز رکھنے کے لیے بڑی خوبصورت غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں ڈال دی ہیں، اور خاص امت کو بھی دعوت دین سے روکنے کے لیے اپنے جھانسوں میں پھنسا لیا ہے۔ دین کی اصل اساس قرآن و سنت کو سب سے محتاط اور کامل انداز سے جاننے والی صحابہ اکرام کی جماعت کو اگر ہم اپنا آئیڈیل بنا لیں تو شیطان کے مکائد، فریب اور دعوت دین کی راہ میں اس کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور دکھائی دینے لگیں گی۔ اس لیے دعوت دین کی راہ میں جن غلط فہمیوں کے ذریعے شیطان خیر امت کو اس کے مقصد بعثت سے دور رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے، یہاں ان میں سے چند غلط فہمیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔